فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، قرآن پاک سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہے، صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں، وہ صحابہ جن کی تعریف قرآن کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ جن کے دل کی تقوی کی گارنٹی دے رہا ہے، قرآن میں گارنٹی دیتا ہے، اللہ گارنٹی دے رہا ہے۔ وہ صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہے، ان کا جوان بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، 17-18 سال کا بیٹا اتنا سخت بیمار ہوتا ہے، بستر پہ سویا ہوا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں۔ حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کے پاس بیٹھے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، بیٹا ہے، شفقت پدری رنگ لاتی ہے۔ اسی اسنا میں اذان کی آواز آتی ہے، ظہر کی اذان کی آواز آئی، حضرت سلمان فارسی بچے کو چھوڑ کر چاہتے ہیں مسجد نبوی جاتے ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ان کے آنکھوں پر آنسو کے قطرے آنکھوں سے گر رہے ہیں، چاہتے ہیں سامنے سے رحمت کونین، سرور کونین، امام الانبیاء، تاج الانبیاء، فخر انبیاء، سید الانبیاء، سید ولد آدم، حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی کو دیکھا، رو رہے ہیں، پوچھا ما یبکیک یا سلمان، اے سلمان رونے کی وجہ کیا ہے، روتے کیوں ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا ولدی، میرا بچہ بیمار ہے، بستر پر ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، اے اللہ کے نبی مجھے امید نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ کے جاؤں گا میرا بچہ مجھے زندہ ملے گا، مجھے اس کا بھی بھروسہ نہیں، اس کی بھی امید نہیں ہے، آخری وقت ہے، اگر میں نماز پڑھ کے جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا موت کی حالت میں ملے، اے اللہ کے نبی میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا سلمان اما قرأت القرآن، اے سلمان کیا تو نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ یا سلمان اما قرأت آیت الکرسی، اے سلمان کیا تو نے قرآن پاک میں آیت الکرسی نہیں پڑھی ہے؟ کہا قرأت کتاب اللہ وصدقت به، کہا اللہ کے نبی میں نے آپ اللہ کا کلام پڑھا ہے، میرا یقین بھی ہے، اعتماد بھی ہے، بھروسہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، آپ پر نازل کیا گیا، اے اللہ کے نبی میرا ایمان پختہ ہے، یقین اعتماد بھروسہ ہے، اتنا کہنا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا سلمان جاؤ ایک پیالے میں پانی لے کر آؤ۔ جب پانی لے کر آتے ہیں اللہ کے نبی رحمت کونین آیت الکرسی پڑھتے ہیں، پانی پر دم کر دیتے ہیں، آپ کہتے سلمان تم پڑھو، پڑھ کے پانی پر دم کر دو، سلمان پانی پر دم کر دیتے ہیں، فرمایا جاؤ اپنے بچے کو پلا دو، لے کر جاتے ہیں، جانے کے بعد گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، اندر بھی نہیں جاتے، سلمان فارسی کہتے ہیں گھر والوں سے کہا لے جاؤ یہ پانی لے کر بچے کو پلا دو، اس لیے کہ اگر میں اندر جاؤں گا پانی پلانے کے لیے میری رکعت نبی پاک کے پیچھے چھوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، ادھر نماز کا اہتمام دیکھیے، ادھر بیٹا بھی ہے، ادھر اللہ کا فرمان بھی ہے، ادھر نماز ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے، اور کہاں کہ لے جاؤ میں اندر نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میری رکعت چھوٹ جائے گی۔ آتے ہیں اللہ کے نبی کے پیچھے نیت باندھ لیتے ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے پہلی رکعت میں بھی بیٹا یاد آتا رہا، دوسری رکعت میں بھی بیٹا یاد آتا رہا، دوستو کون باپ ایسا ہوگا جس کو بیٹا یاد نہ آئے؟ تیسری رکعت میں بھی بیٹا یاد آتا رہا، چوتھی رکعت میں بھی بیٹا یاد آتا رہا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں جب اللہ کے نبی رحمت کونین نے سلام پھیرا تو میں نے بھی سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد میں نے سوچا کہ جلدی سے جاؤ دیکھو میرا بیٹا کس حال میں ہے، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، زندہ ہے یا اللہ کی پیارا ہو گیا ہے؟ آنکھوں پر سلمان فارسی کے آنسو ہے۔ میں دوستوں سب سے نکل کر حضرت سلمان فارسی اپنے بیٹے کو دیکھنے چاہتے ہیں، دیکھنے جانا چاہتے ہیں، ارادہ کرتے نکلتے ہیں، جیسی مسجد کے باہر نکلے سلمان فارسی نے دیکھا کہ میرا وہی بیٹا پیچھے
پیچھے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگوں، رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ نے قرآن پاک پڑھ کے دم کیا تھا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ پاکیزہ کلام ہے۔ آج اسی قرآن پاک سے ہمیں محبت نہیں ہے، اسی قرآن پاک سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، قرآن پاک ہم سمجھنا نہیں جانتے۔ ہمارے گھروں میں تلاوت ختم ہو گئی، تلاوت کرنے والے موجود نہیں، قرآن پڑھنے والے موجود نہیں۔ آج میرے دوست بزرگوں، ہم مکتب میں، مدرسوں میں بچوں کو رسماً بھیج دیتے ہیں، ہم بچوں کی تاکید نہیں کرتے، بچوں کی خبر گیری نہیں لیتے۔ ہم دنیاوی تعلیم کے پیچھے پڑے تو ضرور ہے۔ دوست بزرگوں، دنیاوی تعلیم حاصل کرو، خوب سے خوب حاصل کرو، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرو، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، خود دیندار بنو۔ یہ قرآن پاک ہے میرے دوست بزرگوں، یہ اللہ کا کلام ہے جس کا پڑھنا سب پر ضروری اور فرض ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ رحمت کونین سید الکائنات فخر موجودات حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تلاوت کر رہے ہیں، آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہے جن کا نام حضرت اسید ابن حضیر ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ وہ ایسے لوگ تھے قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ رات کو کم سوتے ہیں، کم سونے کا مطلب یہ ہے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ قرآن کہتا ہے نرم گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لالچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ رات کو کم سوتے ہیں، رات کو بیدار ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس کے باوجود صبح کو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، اے کائنات کے بنانے والے، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکے، ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا۔ توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج ہمارا حال یہ ہے، ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، ہم توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، ہم جو چاہتے ہیں کر ڈالتے ہیں، جو مرضی میں عطا کرتے ہیں۔ کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے قرآن میں کیا حکم ہے، حدیث میں کیا کہا گیا، علماء کیا تاکید کر رہے ہیں، علماء قرآن و حدیث کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں۔ ہم ماننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، سدھرنے کو تیار نہیں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، یہ امت محمدیہ ہے جس امت میں شامل ہونے کے لیے پیغمبر دعا کرتے تھے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج اس امت کا حال یہ ہے، یہ امت کسی کو ماننے کو تیار نہیں، یہ امت گناہ کے پیچھے بھاگ رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذالک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کوئی گناہ دیکھو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو زبان سے کہہ دو یہ گناہ کر رہے ہو، یہ گناہ کی مجلس ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ تم گناہ کرنے جا رہے ہو۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، گناہ ایک ایسا خطرناک چیز ہے، کوئی مائی کا لال دودھ کا دھلا دھلایا نہیں ہے۔ ہم سے لاکھوں کروڑوں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے گناہ ہوتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والے، گناہوں کو مٹھانے والے ہیں، گناہوں کو پاک کرنے والے ہیں، گناہوں کو ختم کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اگر پہاڑ کے برابر، سمندر کے جھانک کے برابر بھی گناہ ہو، اگر پوری دنیا
دنیا کو آپ نے ہم نے گناہ سے بھر دیا ہے. اگر سچی توبہ کر لیں گے اللہ گناہوں کو مٹا دے گا, اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. شرک ایک ایسا گناہ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا ایک ایسا گناہ عظیم ہے. اللہ کا قانون یہ ہے, اللہ کا نظام یہ ہے, اللہ قادر ہونے کے باوجود بھی اللہ کا نظام لا تبدیل لسنت اللہ, اللہ کے نظام میں اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی. اللہ کا نظام یہ ہے اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. میرے دوست بزرگوں, اللہ کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. جو کچھ بھی کر ڈالے, جتنی عبادتیں کر ڈالے, اگر شرک کر رکھا ہے اللہ معاف نہیں کریں گے. میرے دوست بزرگوں, اگر توبہ کرتا ہے, ایمان لاتا ہے, اللہ توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. قرآن کہتا ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اللہ اس کے برائیوں کو مٹا کر اللہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اللہ معاف کرنے والے, رحم کرنے والے ہیں. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. قرآن کہتا ہے جو نیک عمل کرتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اللہ اس کو اپنا بندہ بناتے ہیں, اپنے نیک بندوں میں شامل کرتے ہیں, اپنے پاکیزہ بندوں میں شامل کرتے ہیں. وہ کون ہے جس کی تعریف قرآن کر رہا ہے؟ کچھ ایسے بندے ہیں جن کی صفتوں کو قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں. قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو بندگی واقعی کرنے والے ہیں. وہ بندے زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں, کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتے, دادا گیری نہیں کرتے, زمین کے میرے دوست بزرگوں راستے کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں. اور اگر کسی آدمی سے ان کا پالا پڑ جائے, وہ بیجا اعتراضات کرے اسلام پر, حدیث و قرآن پر, اس سے بچ کر نکل جاتے ہیں. اور ان کی صفت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. قرآن کہتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں رات کو سجدہ ریز ہیں, اللہ کے دربار میں سجدہ کر رہے ہیں, سجدے میں ہیں, اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں, اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ان کی صفتوں کو قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. قرآن کہتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے پروردگار عالم ہمارے ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لیجئے. وہ خطرناک جہنم اتنی خطرناک ہے. قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. قرآن کہتا ہے اس کا جو ایندھن ہے اس جہنم کا انسان اور پتھر ہے. فرمایا اس پر تند خو خطرناک قسم کے فرشتے مسلط کیے گئے ہیں. اتنا خطرناک جہنم. میرے دوست بزرگوں اے اللہ سے دعا مانگتے ہیں پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے جو خطرناک ہے, جو ذلت و خاری کا عذاب ہے. دعا مانگتے ہیں. اور کیا دعا مانگتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے بندے وہ ہیں, اللہ ان بندوں کی صفتوں کو بیان کرتا ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان
بین ذالک قواما. قرآن کہتا ہے جب اللہ ان کو دولت دیتا ہے اس میں سے بیجا خرچ نہیں کرتے, فضول خرچ نہیں کرتے اور تنگی بھی نہیں کرتے, گھر والوں کے ساتھ میانہ روی اختیار کرتے ہیں, ضروریات کو پورا کرتے ہیں, فضول خرچ بھی نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. قرآن کہتا ہے اے لوگو فضول خرچ نہ کرو, فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے, شیطان اللہ کا نافرمان ہے. آج شادیوں میں دیکھ لیجئے, ختنہ عقیقہ میں دیکھ لیجئے, انسان عام آپ فضول خرچ کرتے ہیں شادیوں میں, نہ جانے رسم و رواج کر کے اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں, پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. میرے دوست قرآن کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. قرآن کہتا ہے انسان بڑا کم ہمت ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے. ہائی مصیبت میرے دوست, ابھی 2-4 مہینے کورونا آیا اور اس کورونا کی وبا کی وجہ سے ہر ایک پریشان تھا. باپ بیٹے کو دیکھنے کو تیار نہیں, بیٹا باپ کو دیکھنے کو تیار نہیں تھا, اس لیے کہ اس سے بیماری ہے, اسے کھانسی ہو رہی ہے, اسے سردی ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, بخار ہے, باپ بیمار پڑا ہوا ہے, بستر پہ ہے, بوڑھا باپ ہے, بیٹا قریب نہیں جاتا, بیوی قریب نہیں جاتی, بیٹی قریب نہیں جا رہی ہے, بہو پاس نہیں لگتی, وجہ یہ اس کو کرونا ہے, ہو سکتا مجھ کو ہو جائے گا. میرے دوستو کبھی ہم نے اللہ سے معافی نہیں مانگا, اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے, اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کیا. قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. قرآن کہتا ہے, اللہ کہتے ہیں اے میرے حبیب جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی امت پر اکٹھا عذاب نہیں آئے گا, لیکن آپ کے بعد اگر آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی, مغفرت توبہ کرتی رہے گی, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتی رہے گی, عذاب نہیں آئے گا. پتہ چلا ہم استغفار نہیں کرتے, اپنے آپ پر ہمیں ناز ہے, ہم مولانا صاحب ہیں, ہم دیندار ہیں, ہم نمازی ہیں, ہم ذکر کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, ہمیں ناز ہے. دوست بزرگ نوجوانوں, اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے, متوجہ ہو جاؤ, توبہ کرو, استغفار کرو. آج میرے دوست بزرگوں یہ عذاب کی شکل میں ہے, آج اسی عذاب کو, اس وبا کو میرے دوست بزرگوں ایک سازش کا شکار بنا دیا جاتا ہے. نوجوانوں آج تمہیں پتہ نہیں, نبی کا طریقہ تمہیں معلوم نہیں, یہ آج بتاتے ہیں. ہاتھ دھونے کی بات کرنے والوں میں بتاتا چلو, آج سے 1450 سال پہلے میرے آقا رحمت کونین, سرور کونین, نبی الحرمین, امام القبلتین, جد الحسن والحسین, حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے کہا تھا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. اے لوگو جب تم نیند سے بیدار ہو جاؤ, کسی وقت بھی سو کر اٹھو تو یاد رکھو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو 3 دفعہ دھو لینا. یہ میرے نبی نے کہا تھا, آج WHO کہہ رہا ہے, تمہیں پتہ نہیں میرے نبی کا فرمان ہے ان اللہ نظیف یحب النظافہ, اللہ پاک ہے, پاکیزہ ہے, پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. ہمیں پاک کپڑا پہننے کا حکم دیا گیا, بدن پاک ہو, کپڑا پاک ہو, جگہ پاک ہو, ہر جگہ پاکی کا خیال کرنے کی تاکید کی گئی ہے. آج نوجوانوں ہم نہیں کر رہے ہیں, وضو صحیح طریقے سے ہم نہیں کر رہے ہیں, ناک وضو میں صحیح طرح صاف نہیں کر رہے ہیں, کلی صحیح طرح نہیں کر رہے ہیں, صحیح طرح وضو ہم نہیں کرتے. یہ وجہ ہے آج بیماری سے ڈر لگ رہا ہے. بیمار کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے, شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. جب بیماری عذاب کی شکل اختیار کر جائے اس اللہ کو پکارو, اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ, اپنے گناہوں کی معافی مانگو. معاف کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے.
दोस्त बुजुर्गों, आज दुनिया के भूलभुलैयों में हम फंसकर दुनिया को सब कुछ समझते हैं, जो चाहते हैं करते हैं। गाने बजाने हम कर रहे हैं, गाने बजाने हम सुन रहे हैं, नाच कव्वाली हम कर रहे हैं, मार पीट हम कर रहे हैं, जमीन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। भाई भाई से लड़ता है, भाई बहन से लड़ता है, बाप बेटे से, बेटा बाप से लड़ रहा है एक जमीन के लिए। मेरे दोस्तों याद रखो, एक बात आज कहता जाऊं, फुटपाथ पे जिंदगी गुजार लेना, जमीन की लड़ाई मत लड़ना। मेरे वालिद हजरत मौलाना मुफ्ती वकारी सैयद सिराज साजिदीन साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू हमेशा हमसे कहा करते थे कि फुटपाथ में जिंदगी गुजार लेना, जमीन की लड़ाई न लड़ना, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये दुनिया फानी दुनिया है। बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है, बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है, बका इसको नहीं हासिल, ये दुनिया दारे फानी है, बका इसको नहीं हासिल, ये दुनिया दारे फानी है। कभी इतरा के चलता है, कभी बल खा के चलता है, कभी इतरा के चलता है, कभी बल खा के चलता है। तो जिस पे नाज करता है वो दो रोजा जवानी है, तो जिस पे नाज करता है वो दो रोजा जवानी है। न हो मगरूर दौलत के नशे में ऐ मेरे भाई, न हो मगरूर दौलत के नशे में ऐ मेरे भाई, नहीं रहती किसी के पास दौलत आनी जानी है, नहीं रहती किसी के पास दौलत आनी जानी है। कहाँ कारून की दौलत, कहाँ शद्दाद की जन्नत, कहाँ कारून की दौलत, कहाँ शद्दाद की जन्नत, कहाँ फिरौन की वो जाबिराना हुक्मरानी है। वही अल्लाह के महबूब का महबूब है मोहसिन, वही अल्लाह के महबूब का महबूब है मोहसिन, कि जिस मोमिन की पेशानी पे सजदों की निशानी है, कि जिस मोमिन की पेशानी पे सजदों की निशानी है। दोस्त बुजुर्गों, गुनाहों से तौबा करें, आज गुनाह हर तरफ आम है। हम गाने बजाने, मेरा जवान रात को 1-1, 2-2 बजे तक मोबाइल के पीछे लगा हुआ है, मोबाइल में पड़ा हुआ है, गाने बजाने। माँ बाप देखने को, डांटने को तैयार नहीं। घर में एक तरफ बाप मोबाइल लेके पड़ा है, एक तरफ माँ पड़ी हुई है, एक तरफ बेटी है, एक तरफ बेटा है, कोई किसी को कहने को तैयार नहीं। मेरा जवान, मोबाइल इस्तेमाल करना नाजायज नहीं है, लेकिन अगर तू गलत चीज इस्तेमाल करेगा, वो जो नाजायज हराम है, तेरे गुनाह तुझे छीन डालेंगे, तेरे गुनाह तुझे जला डालेंगे। याद रख, तौबा करो अल्लाह से। आज नौजवानों हर तरफ बेहयाई, बेगैरती, बेपर्दगी आम होती जा रही है। आज बेपर्दगी आम है, औरतें मानने को तैयार नहीं, बेटा माँ बाप के साथ नाफरमानी कर रहा है, मानने को तैयार नहीं। वो बेटा जिस माँ ने उस बेटे के लिए सारी मेहनत की, सारे तकोदो किया, जिस बाप और माँ ने उस माँ को भूल जाता है, उस माँ को भूल जाता है। जब बेटा जब तक माँ बाप का एहतराम करता है, जब माँ बाप उसको नौकरी में, कारोबार में लगा देते हैं, शादी हो जाता है, शादी होने के बाद होम मिनिस्टर घर आ जाती है, अब माँ बाप को मानने को तैयार नहीं, अब माँ बाप का साथ देने को तैयार नहीं, माँ बाप की तौहीन कर रहा है। मेरा जवान याद रख लेना, मेरा भाई याद रखना, तुम मक्के मदीने में जिंदगी गुजार लो, अगर खुदा न खास्ता अगर माँ बाप नाराज है, तुम जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं कर सकोगे। नौजवानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज है। मेरी माँ, आज तुझे क्या हुआ? तूने बच्चा पैदा किया नाचने वाला, तूने बच्चा पैदा किया गाने वाला, तूने बच्चा पैदा किया गाली देने वाला, तूने बच्चा पैदा किया नमाज से दूर होने वाला। कल तू पैदा करती थी अल्लाह अल्लाह कहता था, कल तू पैदा करती थी जिक्र करता था, आलिम रब्बानी बनता, हाफिज कुरान बनता था, दीनदार बनता था, मुत्तकी बनता था, तेरी फरमाबरदारी करता था। आज वही बेटा तेरी नाफरमानी
کر رہا ہے، یہی بیٹا تیری گستاخی کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو نے دیندار نہیں بنایا۔ سب سے پہلے بچوں کی تربیت کا ماں کی گود ہے۔ آپ کہتے ہیں مادری زبان، ماتر بھاشا، ماں کی بولی، مدر ٹنگ، مدر لینگویج، بچہ ماں کی بولی سیکھتا ہے۔ ماں جس طرح حرکت کرتی ہے، ماں جیسا چاہے بچے کو بنانا، ماں باپ جس طرح چاہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ یہودی ہوتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہوتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آج ماں باپ کا احترام کہاں ہے؟ آج ماں باپ کی قدر کہاں ہے؟ رحمت کونین، سرور کونین، حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، آپ صحابہ کو نصیحت فرماتے ہیں، کہا میرے صحابہ انا ابن 6 سنہ، میں 6 سال کا تھا، میری ماں مدینہ منورہ سے مجھے لے کر آ رہی تھی، مقام ابوا میں میری ماں کو بخار آتا ہے، حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رحمت کونین فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میں 6 سال کا تھا، میں رونے لگا تھا، اس لیے کہ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینہ 25 دن پہلے میرے باپ عبداللہ اللہ کے پیارے ہو گئے تھے، میں یتیم پیدا ہوا تھا، ایسا یتیم پیدا ہوا۔ اب میری ماں 6 سال کی عمر میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اے میرے صحابہ، میں ماں کے قبر کو لپٹ گیا، لپٹ کے رونے لگا، لوگوں نے مجھے وہاں سے لے کر دور کر دیا، مجھے دور تو کر دیا لیکن میرے دل سے ماں کی محبت کو الگ نہیں کر سکے۔ کہا میرے صحابہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ محمد الرسول اللہ عشاء کی نماز پڑھاتا، ماں کھڑکی کھول کر آواز دیتی اے محمد ادھر آ، میں نماز توڑ دیتا، ماں کے قدموں میں سر رکھ دیتا، اس لیے کہ نماز پڑھوں گا مجھے جنت ملے گی، اگر ماں کو راضی کر لوں گا خود خدا مجھے مل جائے گا۔ لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے۔ لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے۔ جس کو دھتکار دیا ڈھونڈ اسی مفلس کو، جس کو دھتکار دیا ڈھونڈ اسی مفلس کو، وہ جہاں ہوگا خزانہ بھی وہیں پاؤ گے، وہ جہاں ہوگا خزانہ بھی وہیں پاؤ گے۔ لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے۔ دوست بزرگ نوجوانوں، آج اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں گے وہ دن دور نہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، کورونا ختم ہو جائے گا، مصیبتیں آفتیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج جس طرح سے ہر حکومت چاہتی ہے مسلمانوں کو لقمہ تر بنانا، وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات متوجہ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نوجوانوں ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیا، یعنی قتل کیا، 99 آدمی کو قتل کر دیتا ہے۔ اب دل میں خیال آتا ہے میں نے 99 قتل کیا ہے، 99 آدمی کو میں نے مار ڈالا ہے۔ اب وہ دل میں ارادہ کرتا ہے کہ اب اللہ کی طرف اب میں توبہ کروں گا، اب میں توبہ کروں گا، اب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گا، اللہ سے گناہوں سے معافی مانگوں گا۔ دل میں خیال آتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، سب یہ کہتے ہیں تو نے 99 قتل کیا
کیا ہے تیرے گناہ معاف کیسے ہوں گے؟ میرے دوست بزرگوں، وہ اپنے راہب یعنی اس زمانے کے ایک علماء کے عالم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، میرے ہاتھ سے 99 آدمی کا قتل ہو گیا ہے، ناحق قتل کیا ہے۔ دوست بزرگوں، قرآن خود کہتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ قرآن کہتا ہے لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، یعنی مومن بندے کی صفت یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا اور وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میں نے ناحق قتل کر دیا ہے، 99 آدمی کو میں نے قتل کیا ہے، اب میرے دے کوئی معافی ہے کیا؟ میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ وہ کہتا ہے تو 99 قتل کیا ہے، اب تجھ پر تو اللہ کا غضب آ جائے گا، معافی کی بات درکنار۔ دوست بزرگوں، اس نے دیکھا جب 99 میں نے قتل کیا ہے، میرے لیے معافی نہیں ہے، جس آدمی کو پوچھنے مسئلہ گیا تھا عالم کو اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، 100 کا 100 پورا کر دیتا ہے۔ لیکن پھر دل میں خیال ہے، متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف، دل میں خیال آتا ہے، ارادہ پختہ تھا، یقین پختہ تھا، آگے بڑھتا ہے کہ نہیں اب کسی کے پاس جاؤں گا، معافی مانگوں گا، توبہ کروں گا اللہ کے دربار میں، آگے بڑھتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی، مر جاتا ہے، مر گیا۔ دوست بزرگ نوجوانوں، اب عذاب کے فرشتے متوجہ ہوتے ہیں، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ ہمارا تھا، اس نے 100 کا 100 قتل کیا ہے، ہم جہنم کے فرشتے ہیں، ہم اسے لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو سچی توبہ کے لیے نکل پڑا تھا، سچی توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا، ہم اسے لے جائیں گے۔ دوست بزرگ نوجوانوں، اب دوست بزرگ نوجوانوں، اب فیصلہ ہوتا ہے، اب فیصلہ دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ رحمت والے فرشتے، عذاب والے فرشتے آپس میں بات طے کرتے ہیں کہ دیکھو جہاں سے توبہ کرنے نکلا ہے اور توبہ کرنے جس جگہ سے آیا وہ جگہ کم ہے یا زیادہ ہے؟ اگر اس کا فاصلہ زیادہ ہے، جہاں توبہ کرنے جا رہا تھا وہ فاصلہ کم ہے تو لہذا رحمت والے فرشتے لے جائیں گے، لیکن اگر وہ فاصلہ کم ہے، جہاں سے توبہ کرنے نکلا تھا وہ فاصلہ دوری کم ہے اور جہاں توبہ کرنے جا رہا تھا وہ تھوڑا دور ہے تو عذاب والے فرشتے لے جائیں گے۔ لیکن میرے دوستو، جہاں وہ توبہ کرنے نکلا تھا وہ فاصلہ دور تھا، اللہ نے زمین سے کہا زمین سمجھ جا، یہ میرا بندہ ہے، متوجہ تھا، توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا، زمین سمجھ جاتی ہے، زمین سکڑ جاتی ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس بندے کو لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ذکر کر لیجئے، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ زور سے پڑھیے گا، میں آگے بڑھوں گا، زور سے پڑھیں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ 1 مہینے سے کھانا نہیں کھائے، اب ہم تو بغیر کھائے بیٹھے، چائے پی کر بیٹھے ہیں۔ پڑھیے زور سے، اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرو، کل تمہارا دل پاک ہو جائے گا۔ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، صبح و شام اللہ کو یاد کرو، کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ بیماریوں سے بچا دے گا، اللہ وبائی امراض کو دور کر دے گا۔ آؤ سچے دل سے ہم کلمہ پڑھیں، سچے دل سے اللہ کا ذکر کریں گے، ہمارا دل صاف شفاف ہو جائے گا۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ۔ بھئی سارے لوگ سو تو نہیں گئے، اگر ایک عورت کو بلا لو آپ کے لیے کافی ہے، پورا مجمع اگر کوئی توتلا ہے تو اگر مجمع والے تو کوئی بات نہیں۔ توتلا سمجھتے ہیں؟ توتلا، ایک توتلے کی شادی ہوئی، اب گھر والوں نے کہا اس لڑکے سے کہ بڑی مشکل سے تیرا رشتہ ملا ہے، رات میں پہلی رات میں دلہن سے بات مت کرنا، ورنہ اگر یہ کہے گا السلام علیکم دلہن بھاگے گی، تم رہو میں بھاگی۔ اب گھر والوں نے سمجھا دیا، بس لڑکے کو کہا ٹھیک ہے بات نہیں کروں گا۔ اتفاق سے لڑکی بھی توتلی تھی، لڑکی والوں نے سمجھا دیا دیکھ بیٹی
پہلی رات میں بات مت کرنا ورنہ تجھے چھوڑ کے چلا جائے گا. تیری توتلی زبان کی آواز سنے گا. نہ دلہن کو پتا کہ دلہا توتلا ہے, نہ دلہا کو پتا کہ دلہن توتلی ہے. اب دونوں کے گھر والوں نے منع کیا ہے, بات نہیں کرنا ہے. اندر گئے, دونوں کے دونوں اندر بیٹھے ہیں. نہ وہ سلام کرتی ہے نہ یہ سلام کرتا ہے, نہ وہ بات کرتی ہے نہ یہ بات کرتا ہے. آخر میں دونوں سو جاتے ہیں. پھوس کا مکان تھا, چوہے بیچارے گھر کی حفاظت کرتے ہیں. چوہا ایک گرا رات میں, عورت تو کمزور دل کی ہوتی ہے تو اور فوراً آنکھ کھل گئی. اس نے, عورت نے چلایا کہ ٹوا 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 ٹوا. دلہا بیٹھا ٹاں ٹاں ٹاں, کہا جیسی تو ویسی میں. اب یہ ہے کہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو میں معذرت چاہوں گا, اس لیے ورنہ میرے دوست بزرگوں آپ کی آواز تو الیکشن آ جائے خوب زندہ باد ڈالتے ہیں, نہ جانے کن کن موقع پر زندہ باد ڈالتے ہیں. کاش مسلمانوں محمد الرسول اللہ زندہ باد کا نعرہ تم لگا لو. آج تم میدان میں تم ہو گئے, یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کے لیے ہم نے قربانی دی ہے. کالا پانی ہم گئے, جیل ہم گئے, میرے دوست بزرگوں ہم شہید شہادت پیش کر کے ہم نے اس ملک کو بچایا. ہندوستان ہمارا سچا اور پیارا ملک ہے. یہ ملک ہے, اس ملک کو ہم نے اپنے سینوں سے بسایا ہے, اس ملک کو ہم نے اپنے خون سے بسایا ہے. یہ ملک ہم سب کا ہے. ہندو مسلم ایکتا کی زندگی ہم گزاریں گے. ہندو مسلم آپس میں رواداری کی بات ہم کرتے ہیں. ہمیں تو حکم دیا گیا کہ اپنے پڑوسی کا خیال کرو, پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو. میرے بھائی, میرے جوانوں, آج طے کرو کہ ہم ہر گناہ سے توبہ کریں گے انشاءاللہ. حرام کاری نہیں کریں گے. کون نہیں کریں گے؟ حرام خوری نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھیں گے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو. میرے مسلمانوں, حدیث میں آتا ہے کہ بے نمازی کے بارے میں سنتے جانا. آج قرآن میں جہنم کے کئی نام بتلائے گئے. آج نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہم مسجد کے ٹوٹنے پر رو رہے ہیں. اگر ہم نماز سے بچا لیں گے, اللہ کی ذات متوجہ ہوگی, اللہ حفاظت کریں گے. یہ ملک ہم سب کا ہے. ہندو مسلم ایکتا کا ملک ہے. اس ملک میں ہم پریم کے ساتھ, محبت کے ساتھ رہیں گے, اپنی عبادت کریں گے. دوست بزرگوں, حدیث قرآن میں ایک لفظ آیا جہنم کے بارے میں, ویلن. حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی نے پوچھا, یا کہ اللہ کے نبی نے کہ جبرائیل بتاؤ ویلن جہنم کیسا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ وہ 7واں درجہ ویلن ہے. اتنا خطرناک جہنم ہے. سن لینا میرے مسلمانوں, اتنا خطرناک جہنم ہے. فرمایا اگر اس ویلن جہنم کے جہنمیوں کا لباس کا ایک ٹکڑا یعنی ایک انچ اگر زمین پر ڈال دی جائے, پوری زمین میں جتنے انسان, جتنے گھر, جتنے درخت, جتنی چیزیں ہیں سب جل کے راکھ ہو جائے ایک ٹکڑے پر. اور فرمایا ویلن جہنم کا ایک پیالہ گرم پانی, کھولتا پانی اگر دنیا کے سمندر میں ڈال دیا جائے, پوری دنیا کا سمندر کڑوا اور کھولتا بن جائے گا. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ویلن جہنم کے زنجیر کا ایک ٹکڑا اگر پہاڑ پہ ڈال دیا جائے, پورا پہاڑ ریزہ ریزہ اور جل کر خاک ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل اس میں جائے گا کون؟ کہ جائے گا کون؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس میں حامان, فرعون, ابی بن خلف, شداد, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, امیہ, عقبہ ابن معیط, گناتے گناتے جبرائیل رک جاتے ہیں, چہرے پر غم کے آثار آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل بتاؤ اب رک کیوں گئے, کون جائے گا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی آپ کی امت کے بے نمازی لوگ بھی جائیں گے. میرے جوانوں, میرے بزرگوں, میری آپ سے درخواست ہے کہ آج طے کر کے اٹھے ہم نماز جماعت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. علماء اکرام کا احترام کریں گے, ماں باپ کی قدر کریں گے. دوست بزرگوں, میرے بعد بھی ایک عالم ربانی مائی ناز مقرر اور
اور ایک عالم بہت زبردست عالم ذی وقار حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی قاسمی دامت برکاتہم، اور وہ بھی تشریف لائے ہیں، ان کا خطاب اصل ہونا ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ علماء اکرام کا احترام کریں، نماز کی پابندی کریں اور ہر گناہ سے بچنے کی ہم سب کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ